اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے ایک بہت بزرگوار شخصیت ہیں جنہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ایک مرتبہ ان کے ایک دوست کی عیادت کے لیے گیا تھا کہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ ہم لوگ وہاں موجود تھے اور بھی لوگ تھے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پیر مرد ہے، بوڑھا ہے، لیکن کپڑے بہت ٹیٹا پہن رکھے ہیں اور ٹائی لگائے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھی کیفیت میں ہیں۔ اتنے میں اذان مغرب ہو گئی اور جیسے ہی اذان مغرب ہوئی میں نے دیکھا کہ اپنے قیمتی بیگ کو کھولتے ہیں، جانماز نکلتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی جس کی داڑھی منڈی ہو، ٹائی لگائے ہوئے ہو، بوڑھا ہو اور اذان ہوتے ہی سب سے پہلے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بہرحال سب نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد مجھے جو سجود کی ہے کون، اور انہوں نے نماز کو فوراً جلدی کیسے پڑھ لیا، اول وقت کیوں پڑھا۔ چنانچہ میں گیا ان کے پاس، ان کا نام تھا مہندس گرائلی۔ مہندس گرائلی، میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ اذان ہوتی ہے آپ فوراً مصلی پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اس کی ایک داستان ہے۔ بولے میں جوان تھا اور میرا ایک بیٹا تھا جس کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا۔ ہم اس کو لے گئے باہر، یورپ لے گئے، امریکہ لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے۔ ہم لے کے اس کو واپس چلے آئے۔ ایک دن اس کے بچے کی ماں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں اپنے بچے کو امام رضا علیہ السلام کے لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہاں لے جانے کا فائدہ کیا ہے، جب بڑے بڑے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تو وہ کیا کریں گے۔ لیکن میری ماں تھی، اس کی تڑپ دیکھ کے میں راضی ہو گیا اور ہم لوگ مشہد گئے۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اندر گئے ہم، اور میرا بیٹا اور اس کی ماں وہ چلے گئے حرم کے اندر، زری کے پاس چلے گئے۔ میری بیوی اپنے بیٹے کو لے کے اندر چلے گئی، میں وہیں باہر کھڑا رہا کیونکہ مجھے ان تمام چیزوں کا عقیدہ نہیں تھا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو ایک چھوٹی چادر بچھائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑے سے انجیر رکھے ہوئے ہیں اور تھوڑے سے مصری رکھے ہوئے ہیں، اور لوگ اس کو آ کے گھیرے ہوئے ہیں اور اس کو لوگوں کو وہ تقسیم کر رہا ہے۔ تو میرے دماغ میں آ کے دیکھو بیوقوف آدمی، سب کو ہماری قوم کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں بلا وجہ کے۔ اتفاق سے میری اور اس بوڑھے شخص کی آنکھیں چار ہوئیں۔ اس نے مجھے بلایا، میں گیا اس کے پاس۔ تو اس سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے ایک وعدہ کرو تو میں تمہارے بیٹے کی شفا کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو میرے سمجھا کہ اس کو میرے بیٹے اور اس کی شفا کا کیا مسئلہ ہے، اس کو شفا ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، اب بتائیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم 1 سال تک نماز کو اول وقت پڑھنے کا وعدہ کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا بیٹا شفا ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو بھائی میں وعدہ کرتا ہوں، جبکہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بھائی میری یہ بات ہو ہی رہی تھی اور میں اس سے وعدہ کر رہا تھا، اتنے میں ایک ہنگامہ ہوا، شفا ہو گئی، شفا۔ پبلک اندر سے، گلی کے اندر سے بھاگتی ہوئی آئی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے بیٹے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں قریب گیا تو پتہ لگا میرے بیٹے کو شفا ہو گئی ہے، صحت مند ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ میں انجینئر تھا اور چالوس کے روڈ کے اوپر ایک ٹنل بن رہی تھی، اس میں کام کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں اپنے سائٹ پہ تھا، اپنا کام کر رہا تھا، کہ کسی نے بتایا کہ رضا صاحب پہلوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سب لوگ ان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب معلوم ہوا کہ وہ قریب آ گئے ہیں۔ میں پس و پیش میں کہ میں نماز کو پڑھوں یا رضا صاحب پہلوی کے آنے کے انتظار کروں۔ تھوڑی دیر میں پس و پیش میں تھا جب تک اذان ہو رہی تھی۔ ادھر اذان ختم ہوئی اور میں نے مصلی بچھا لیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ نماز کی تیسری رکعت میں تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے سرحانے میرے پیچھے رضا صاحب پہلے بھی کھڑے ہو گئے۔ میری حالت خراب ہو گئی۔ میں نے بہرحال اللہ کا نام لیا، جیسے تیسے نماز کو ختم کیا۔ نماز کے ختم ہوتے ہی میرے کانوں میں آواز آئی۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے ان سے معذرت چاہی کہ سوری میں نماز پڑھ رہا تھا۔
اس کے فوراً بعد وہ اپنے ایک وزیر سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چور تم ہو، بدماش تم ہو۔ وہ شخص کہ جو نماز کو اول وقت پڑھے وہ کبھی چوری نہیں کر سکتا۔ تب مجھے کلک ہوا کہ میرے پیچھے لوگوں نے میری شکایت کر رکھی تھی اور رضا صاحب کو لے کے آئے تھے اس لیے تاکہ میرا کام تمام کر دیں، لیکن اے میرے برادر، اس وقت میری اول وقت نماز نے میری جان بھی بچائی اور میری ہوش بھی بچائی۔ لہذا اس وقت سے آج کا وقت ہے کہ میں کبھی نماز کو اول وقت تک نہیں کرتا ہوں۔ چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری سفارش سے، میری شفاعت سے وہ شخص محروم ہے جو نماز کو اول وقت نہ ادا کرے۔ خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو نماز کو اول وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا ہماری نمازوں میں جو کمیاں ہیں اسے درگزر فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، اس میں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ خدا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔